بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک سبق آموز کہانی ادھوری خواہش، جس کی مصنفہ ہیں ماہنور رشید احمد۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ سوکھے ہوئے درخت کے نیچے سر کو جھکائے بیٹھا تھا۔ دھوپ سے اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا، آنکھوں میں اداسی تھی، چہرے پر جھریاں اور سر پر سفید بال اس کی بڑھتی ہوئی عمر کا پتہ دے رہے تھے، پر اس کی عمر زیادہ نہ تھی۔ گندم کی چکی کی طرح حالات کی چکی نے اسے پیس کر رکھ دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ سب کی توجہ کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ لمبا قد، بھوری آنکھیں، گندمی رنگت، سادہ مگر پرکشش نکوش اور ہلکے سے گھنگریالے بال اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیتے تھے۔ بلا شبہ روزی کی فکر نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں محو تھا کہ کسی کی آواز نے اسے خیالات کے بھنور سے نکالا۔ ارے رفیق، تو یہاں بیٹھا ہے؟ میں نے تجھے بہت تلاش کیا۔ کیا بات ہے، تو کچھ پریشان سا لگ رہا ہے۔ اشرف اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اس کی اپنی حالت رفیق سے مختلف تو نہ تھی۔ دنیا کی دوڑ دھوپ نے انہیں تھکا کر رکھ دیا تھا۔ یہ پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ ان دنوں سارا گاؤں قحط کی نظر تھا۔ آسمان بخیل تھا اور زمین خشک۔ بہت سے لوگ دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے، پر بہت سے لوگ یہاں رہنے پر مجبور تھے۔ دعا کر اشرف کہ اللہ سب بہتر کرے، ورنہ بہت تباہی ہماری منتظر ہے۔ فصلوں کا حال تمہارے سامنے ہے اور کہیں کام بھی نہیں مل رہا۔ گھر اور بچوں کی ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ رفیق سارے جہاں کی مایوسی اپنے دل میں لیے بول رہا تھا۔ اشرف نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، سارے جہاں کی ذمہ داری اللہ پر ہے، وہی ہر چیز کو بہتر کرنے والا ہے۔ ہم شہر میں قسمت آزما کر دیکھتے ہیں۔ رفیق کے چہرے پر امید کی کرن لپکی۔ ٹھیک ہے اشرف، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر کل ہی نکلتے ہیں۔ اب میں چودھری یاور کے پاس جا رہا ہوں، شاید آج کے دن کے لیے کوئی کام مل جائے۔ چودھری کا نام سن کر اشرف کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گیا تھا اور بولا، میں تمہیں روکوں گا نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جاؤ، پر مجھے اس سے کوئی اچھی امید نہیں۔ وہ رفیق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا۔ رفیق کچھ دیر سوچ کر روانہ ہوا۔ اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ وہ امیدوں کی دنیا سجائے حویلی کی جانب گامزن تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس عالی شان حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ کس سے ملنا ہے تمہیں؟ بڑی سی جسامت والا آدمی اس کے سامنے موجود تھا۔ بظاہر وہ دکھنے میں اس حویلی کا چوکی دار معلوم ہوتا تھا۔ اے مجھے وہ چودھری یاور سے ملنا ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ کیا کام ہے تمہیں؟ اس بار سوال سختی سے پوچھا گیا تھا۔ جی وہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کام تو مل کر ہی بتاؤں گا، آپ مہربانی کر کے انہیں بتا دیں۔ رفیق التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں انتظار کرو، میں ابھی اجازت لے کر آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گیٹ پر نمودار ہو چکا تھا۔ تم اندر آ جاؤ، صاحب جانے سے پہلے تم سے مل کر جائیں گے۔ وہ بڑا سا گیٹ کھول چکا تھا۔ وہ عالی شان حویلی اس کے سامنے تھی، جسے دیکھ کر محل کا سا گمان ہوتا تھا۔ وہ باغ میں بیٹھا تھا، وہاں بہت سے پودے مرجھا چکے تھے، پر کچھ ابھی بھی ہرے تھے۔ باغ سے گزر کر عالی شان حویلی شروع ہوئی تھی۔ تیز دھوپ کا غسل کر کے اس حویلی کا سفید ماربل سنہرا ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے حویلی کو دیکھنے میں محو تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے سامنے یاور کو کھڑا پایا۔ وہ دراز قد شخص سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر پگڑی رکھے کچھ کاغذات ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ چہرے پر روب اور اکتاہٹ کے آثار تھے۔ ہاں بھئی رفیق، کیا بات ہے؟ آج یہاں کیسے نکل آئے؟ کام تھا کوئی؟ وہ اپنی گرجدار آواز میں اس سے مخاطب تھا۔ شفیق اس کے سامنے تھوڑا سا جھک کر کھڑا تھا۔ جی وہ آپ جانتے تو ہیں کہ گاؤں کے حالات کے بارے میں کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں نے تو قیمتوں کو آسمان سر پر پہنچا دیا ہے۔ دوسرے گاؤں میں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ میں کب کا یہاں سے نکل چکا ہوتا۔ اگر آپ کچھ مدد کر دیتے تو۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ دراز قامت شخص اپنا گلا صاف کر کے بولا، دیکھ رفیق، میں بھی مجبور ہوں۔ آج کل میرے اپنے حالات بہت برے چل رہے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے ملازمین فارغ کیے ہیں۔ میں تیری زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی کے لیے یہ کچھ پیسے رکھ لے۔ وہ چند ہزار روپے اس حالات کے مارے نے رکھ تو لیے تھے، مگر جس شکستہ دل سے رکھے تھے یہ تو وہی جانتا تھا۔ چودھری یاور اپنے برے حالات کی روداد سنا کر اپنی لینڈ کروزر میں رفیق کے چہرے پر دھول اڑاتا ہوا چلا گیا۔ وہ رات بہت تاریک تھی۔ آسمان میں ایک بھی ستارہ نہیں تھا، مانو کہ وہ جیسے اس گاؤں کے باسیوں سے خفا بیٹھے تھے۔ اس مٹی کے چھوٹے گھر میں رفیق چارپائی پر لیٹا آسمان میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ پاس میں ہی ایک خاتون
صحن میں بنائے گئے عارضی سے کچن میں روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ روشنی کے نام پر صحن میں بس ایک دیا جل رہا تھا۔ بجلی کا سلسلہ تو کافی عرصے سے منقطع تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر رفیق کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پریشانی تو اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ پاس ہی 3 چھوٹی بچیاں دنیا کی تمام تر پریشانیوں سے لاپرواہ اپنی زندگی کے خوبصورت دنوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں، اس بات سے بے خبر کہ قدرت نے ان کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ بلا شبہ قحط نے ان پر غضب ڈھایا تھا۔ وہ خاتون ہاتھ روک کر اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے مقابلے میں کافی کم عمر اور سادہ نکوش کی حامل تھی۔ وہ آواز میں سنجیدگی لیے بولی، کیا بات ہے رفیق، تو پریشان لگ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کیا بتاؤں جمیلہ، حالات تیرے سامنے ہیں، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں تو بہت پریشان ہوں، شہر جانا ہوگا ورنہ فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ میری تو بس چھوٹی سی خواہش ہے کہ میری بیٹیاں پڑھ لکھ جائیں اور اچھا مستقبل پائیں، پر یہاں ممکن نہیں۔ ہمارے گاؤں میں تو کوئی اسکول بھی نہیں۔ سب کیسے ہوگا آخر؟ اب تو شہر جا کر ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ نا امید سا آسمان کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا، جہاں ستارے اس سے نہ جانے کب سے روٹے بیٹھے تھے۔ تو پریشان کیوں ہوتا ہے رفیق؟ اللہ سب بہتر کرے گا، اللہ پر یقین رکھ۔ مشکل حالات ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ کوئی بھی کام اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، وہی بگڑے کام سنوارتا ہے۔ بے شک، رفیق نے جمیلہ کی بات کی تصدیق کی تھی۔ رفیق، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، تو یہ گندم کہاں سے لایا تھا؟ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تو نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ وہ اضطراب کسی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ رفیق اس کی یہ بات سن کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری تربیت ایسی نہیں کی گئی کہ اپنی اولاد کو حرام کے لقمے پر پروان چڑھاؤں۔ میں آج چودھری یاور سے کام کے سلسلے میں ملا تھا۔ اس کے پاس کام تو نہیں تھا، مگر اس نے مجھے کچھ رقم دی تھی۔ جمیلہ کی حیرت میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ تو کیا بول رہا ہے رفیق؟ تجھے شرم آنی چاہیے، تو نے اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہ پھیلائے؟ کیوں تو نے ایک مٹی کے بت کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ تجھے وہ کیوں نظر نہ آیا آخر؟ کتنے پیسے دیے اس نے تجھے؟ جمیلہ بہت غصے میں اس سے مخاطب تھی۔ 2000 روپے، رفیق بولتے ہوئے ہکلایا تھا۔ وہ پشیمانی کی کیفیت میں بولا تھا۔ وہ تو بس میری مدد کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے حالات اچھے نہ تھے، وہ اپنی ندامت چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ جمیلہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھ رفیق، اگر ان عمراء میں مدد کرنے کی طاقت ہوئی بھی تو یہ تیری مدد کیوں کرنے لگے؟ یہ نظام تو ان لوگوں کا ہی تخلیق شدہ ہے۔ اگر ہم لوگ بھی ان کے برابر آ گئے تو ان کے جوتے کون صاف کرے گا؟ ان کے آگے سر کون جھکائے گا؟ صد افسوس کہ ان لوگوں کو اپنی محلوں کی اونچی دیواروں کے سبب غریبوں کی جھونپڑیاں نظر نہیں آتی۔ جب تو صبح گھر سے گیا تھا تو میں کافی پریشان تھی۔ اسی دوران مجھے صندوق کی صفائی کرتے ہوئے 3000 ملے۔ بلا شبہ میں یہ رقم کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے اللہ سے مانگا تو اس نے دگنا عطا کیا۔ دیکھ رفیق، ہم کوئی بھکاری نہیں، یہ تو بس اللہ کی کوئی آزمائش ہے۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میری دعا ہے کہ اللہ تجھے شہر میں کامیابی سے نوازے۔ آہستہ آہستہ چاند نے تاریکی کو پیچھے ہٹا کر آسمان میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اب صحن میں اجالا پھیل چکا تھا۔ اس رات ان سب نے پریشانیوں کو بھلا کر پرسکون ہو کر کھانا کھایا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اب آنے والے دنوں میں ایک اذیت ان کی منتظر تھی۔ اگلے دن وہ نکلنے کے لیے تیار تھے۔ کیوں نہ نماز ادا کر کے نکلا جائے؟ اشرف نے سر پر ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا تھا۔ رفیق نے بھی کافی عرصے سے مسجد کا رخ نہ کیا تھا۔ آج وہ اشرف کے کہنے پر آیا تھا۔ نمازیوں کی تعداد کم تھی، بہت سے لوگ گاؤں سے جا چکے تھے۔ مولوی صاحب باقی نمازیوں کے ساتھ بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جماعت کا وقت ہو چکا تھا، مگر نہ جانے کس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ انہیں دیر ہو رہی تھی، مگر وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک شخص اندر داخل ہوا تھا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ رفیق کو اسے پہچاننے میں دیر نہ لگی تھی۔ وہ چودھری یاور تھا۔ وہ ان سب کی باتیں سن سکتا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کو کہتے سنا، جی میں نے ابھی تک جماعت بھی شروع نہیں کی، آپ کے بغیر کیسے کر سکتا تھا؟ یاور خوشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہہ رہا تھا، مگر رفیق اس کی بات سن نہیں رہا تھا۔ اس کے کانوں میں تو بس جمیلہ کی آواز گونج رہی تھی، اگر ہم ان کے برابر آ گئے تو ان کے آگے کون سر تسلیم خم کرے گا؟ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھے رہے تھے اور حیرانی سے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ سب کو خیر آباد بول کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ گھر کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ ایک دن کی مسافت کے بعد وہ شہر پہنچ چکے تھے۔ شہر کا ماحول ان کے لیے کافی اجنبی تھا۔ یہاں کا شور اور تیز رفتار زندگی ان کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی۔ بلا شبہ یہ بات سچ ہے کہ گاؤں فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی تخلیق ہے، جبکہ شہر انسان کی تخلیق ہے۔ انہیں شہر میں رہائش اور کام کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔
ابھی تو انہیں عارضی رہائش مل گئی تھی، وہ 6 آدمیوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ وہ صبح کام اور رہائش کی تلاش میں نکلتے اور رات دیر تک آتے۔ ابھی تک کوئی کام نہیں مل سکا تھا۔ رات کی تنہائی میں اشرف چھت پر موجود تھا۔ رفیق اسے تلاش کرتے ہوئے چھت پر چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے اشرف، یہاں اکیلے کیوں کھڑا ہے؟ کچھ نہیں، بس میں نا امید سا ہوتا جا رہا ہوں۔ اشرف کے چہرے پر مایوسی عیاں تھی۔ تم فکر نہیں کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ نتیجے سے پہلے نتیجہ نہ نکالو، سب بہترین ہوگا۔ تم تو اب تک میری ڈھارس بندھاتے رہے ہو، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا اب؟ رفیق کی اپنی حالت اس سے مختلف تو نہیں تھی، مگر وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اشرف کے چہرے پر امید کے کچھ آثار نظر آئے تھے۔ اگلے دن وہ کام کی تلاش میں نکلے۔ اس دن انہیں کامیابی ملی تھی، انہیں مزدوری کا کام مل گیا اور پاس میں ہی رہائش بھی مل گئی تھی۔ میں آج بہت خوش ہوں اشرف، اللہ کا شکر ہے کہ سب بہتر ہو گیا۔ حالات بہتر ہو جائیں تو گھر والوں کو بھی یہاں لے آئیں گے۔ جمیلہ نے کچھ پیسے تو رکھے تھے، کہیں ختم نہ ہو گئے ہوں، پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہی ہوگی، اس نے دل میں سوچا۔ اگلے دن وہ اپنی نئی رہائش پر منتقل ہو چکے تھے۔ ان کی رہائش کچھ زیادہ اچھی تو نہیں تھی۔ رفیق تھکا ہوا تھا، اس لیے چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اسے اس کمرے کی حالت اپنی حالت سے مختلف نہ لگی۔ دیواریں خستہ حال تھیں، اس کے ہاتھوں کی طرح ہر طرف دیوار پر بھی دراڑیں تھیں۔ دیواروں کی دراڑ تو کبھی نہ کبھی بھر ہی جانی تھی، پر اس کے ہاتھوں پر مشقت کی وجہ سے پڑنے والی دراڑیں نہ جانے کب بھرنی تھیں۔ بجلی کا مناسب انتظام نہ تھا، رات کے وقت کمرہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک عجیب سی بو نے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کے لیے ایسے ماحول میں سونا بہت مشکل تھا۔ اگلے کئی دن اسی طرح مشکل میں گزر گئے۔ سارا دن تھک کر آنے کے بعد وہ ایسے ہی سو جاتے تھے۔ بجلی کا سسٹم ٹھیک نہ ہو سکا تھا۔ کئی راتیں اسی طرح کاٹنے کے بعد ایک رات آخرکار سکون کی آ ہی گئی تھی۔ اس رات آسمان بادلوں سے سجا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے مرجھائے ہوئے چہروں کو پھر سے تر و تازہ کر دیا تھا۔ اشرف تو چین کی نیند سو گیا تھا، مگر رفیق ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ مسلسل ایک بے چینی میں تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، یہ رحمت اب زحمت بنتی جا رہی تھی۔ چھت ٹپکنے لگی تھی، پانی کی کچھ بوندیں ہاتھ پر گر گئی تھیں۔ وہ سوچنے لگا، یہ پانی بھی کیا عجیب شے ہے، جو پروان بھی چڑھاتا ہے اور زندگی بھی چھین سکتا ہے۔ گاؤں میں تو میسر نہیں تھا اور یہاں کیسے فراوانی سے گر رہا ہے۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ صبح 5 بجے کے قریب اس علاقے میں دھماکے کی آواز سنی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینسز اور پولیس کی گاڑیوں نے اس علاقے کو رونق بخش دی تھی۔ ایک صحافی گلا پھاڑ کر عوام کو بتانے میں مصروف تھی کہ کس طرح ایک خستہ حال عمارت زمین بوس ہو چکی تھی۔ آخر ذمہ دار کون ہے، حکومتی ادارے یا عمارت کا وہ مالک جس نے عمارت کی تعمیر نو کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا؟ مرنے والوں کے لواحقین ہسپتال آ چکے تھے، انہی کے ساتھ جمیلہ بھی آئی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے اور کپڑوں کی بری حالت سے کوئی بھی اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس نے ہسپتال میں ہر جگہ تلاش کیا تھا، مگر وہ زخمی افراد میں نہیں تھا۔ اشرف اور رفیق دونوں کا ہی یہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مرنے والوں کو مردہ خانے میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ اس نے اپنے قدم مردہ خانے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اسے اپنے قدم منجمد ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خواب دیکھنے والی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ زندگی بعض اوقات ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ انسان خود کو خلا میں معلق محسوس کرتا ہے۔ زندگی تو جیسے ایک مقام پر آ کر رک جاتی ہے، آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بس میری اتنی سی خواہش ہے کہ میری بیٹیوں کو اچھا مستقبل ملے، میں انہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، بس میری اتنی سی خواہش ہے۔ زندگی میں ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو پاتی، ہماری بہت سی خواہشات ہمارے ساتھ قبر میں جاتی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک دردناک اور سبق آموز کہانی ادھوری خواہش، جس کی مصنفہ تھیں ماہنور رشید احمد۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ نے میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔